سورہ بقرہ کے درس مکمل ہونے کے بعد اس کا خلاصہ چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے 20 رکوع کا خلاصہ کیا تھا کہ ان میں کن چیزوں کا بیان ہم نے پڑھا ہے اپنی دہرائی کے لیے اور یاد دہانی کے لیے۔ 21ویں رکوع سے قرآن کریم کی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دوسرے سپارے کا جہاں سے 5واں رکوع شروع ہوتا تھا وہاں سے جو سورت کا 21واں رکوع ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے شرک اور شرک کی جو رسومات ہیں ان سے بچنے کا حکم صادر فرمایا، اور جتنی بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں انہیں رزق بنانے کا حکم دیا اور حرام چیزوں کو رزق بنانے سے منع کیا۔ آج ہی یہ بات چلی تھی کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار اگر کسی جو آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے حرام جو چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن میں سود اور مردار اور اسی طرح غیر اللہ کے نام سے موسوم کی ہوئی کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پر دی گئی یا جس پر اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی ہستی کا، کسی بھی بزرگ کا نام لیا جائے، اس کی خوشنودی اس کی رضا کے ساتھ منسوب کر دی جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر دی گئی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ذات اپنی ذات اور صفات میں، اپنے نام میں اور اپنے ساتھ منسوب چیزوں میں شرک سے بالکل پاک ذات ہے اور اس سے منع کرتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی منع کیا اور شرک کی جتنی آگے قسمیں ہیں یا شرک کی ان کی رسمیں ہیں جن میں شرک کا شبہ پایا جاتا ہے ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیزیں یہ بھی حرام ہے، چاہے وہ عام حالات میں اعتبار سے حلال اور طیب ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، عموماً ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ سوال ہے، اکثر ساتھی آگے سے کہہ دیتے ہیں جب کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ چیز حرام ہو گئی ہے، کہتے ہیں تو رزق ہے، یہ تو کیا ہے؟ رزق ہے، رزق کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ رزق ہی حلال اور حرام ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو رزق بنتی ہیں، جو کھائی جاتی ہیں، وہی غیر اللہ کے نام پر مظلوم ہو جائیں یا مردار ہو جائیں تو وہی حرام ہو جاتی ہیں اور وہی منع ہو جاتی ہیں۔ سال ایک بندے نے جانور ذبح کیا، بکرا ہے، حلال جانور ہے، سارا سال کھایا جاتا ہے، عید پر بے شمار سب نے ذبح کیا، قربانی کی اللہ کے نام پر، لیکن کسی بندے نے اسے غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیا، فلاں کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ یہ بات یاد کریں، قرآن کریم اس کی بڑی شدید مذمت کرتا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ تم کسی اور کی خوشنودی چاہو، اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے۔ اس کو ہی شرک کہا جاتا ہے، اور شرک بھی کوئی ایسی یوں کہیں کہ کوئی ایسی عجوبہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بہت عجیب سی چیز ہوگی، اس کی عجیب سی شکل ہوگی، یہی شرک ہے۔ یہ چیز میں دیتا ہوں فلاں کے نام پر دیتا ہوں، میرے فلاں بڑے تھے وہ خوش ہو جائے چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، میں فلاں کی خوشی کے لیے دیتا ہوں، اللہ کے نام پر وہ نہیں دے رہا۔ کوئی بھی نیکی ہے اگر وہ اس کو کسی اور کی طرح منسوب کرتا ہے شرک ہے۔ کوئی بھی نیکی کے کام کو، تھوڑی سی صاف بات سمجھیے، نیکی کے کام کو کسی دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ موسوم کر دینا یہ شرک ہے۔ حلال جانور آپ اسے ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے فلاں دادا پردادا بڑے بزرگ عالم تھے، میں ان کی خوشی کے لیے، میں ان کے لیے یہ چیز ذبح کرتا ہوں، حرام ہو۔ اس نے 2 سال اس کو پالا، سنبھالا، حلال چیزیں کھلائی، لیکن اس کو چھری پھیرتے ہوئے ایسی نسبت کر دی اس کے بعد حرام ہو۔ اب اس کی دیگیں بنائے، اس کے قورمے بنائے، اس کی بریانی بنائے، وہ حرام۔ صاف صاف ٹھیکوں کی بات تو اکثر لوگ یہ کہا جاتا ہے بہت سے بزرگوں کے نام پر کھانے بنائے جاتے ہیں اور اس کو نام دوسرے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ رجب میں انڈے بنائے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اور بغض میں بنائے جاتے ہیں۔ عام طور پر کنڈے یا کنڈوں میں کوئی چیز بنانا حلال ہے، لیکن وہ جو نیت ہے نا عزم کی، اندر کی جو نیت ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص حلال چیز کو
کسی دوسرے کے کسی خاص طور پر کسی صحابی کے ملک میں بناتا ہے. جیسے آج کا دن تھا 18 ذی الحجہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس میں بعد نامراد بدبخت وہ عجیب عجیب ناموں کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی دل کی نیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اب اگر کوئی شخص حضرت عثمان کے بت میں کھانا بناتا ہے، اس کی نیت وہ ہے، بظاہر وہ مرضی کہتا ہے اور وہ کھانا آپ کو دیتا ہے، وہ حرام ہے. وہ اپنے آپ کہے گا اپنے جانوروں کو کھلانے کے لائق. ٹھیک ہوگی بات. تو اس کو تھوڑا سا اپنے سنی مسلمان ہر چیز میں کہتے ہیں جی کیا ہو گیا، کھانا ہی تو ہے، کیا ہو گیا، یہی ہوا، ایک حلال ہوا ایک حرام ہوا. اب تمہاری مرضی ہے، تمہارے نزدیک کوئی معنی رکھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھتا ہے تو جو تمہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. لیکن جن جو رکھتے ہیں ان کو بتانا فرض ہے ہمارا، کہ ان کو یہ بتائے کہ یہ بات آج کے زمانے اگر کسی نے کرنی ہے، کوئی دعا ضرورت کرنا ہے، کسی دوسرے دن میں رکھے تو کم از کم اگر یقینی نہیں یہ مشکوک تو ہو گیا، مشکوک تو ہے نا، کسی خاص دن میں اس عمل کا کرنا اچھے معنی ہے، کچھ تو مطلب اس میں گڑبڑ ہے. تو مشکوک کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان میں وہ مشتبہات ہیں، اور ان مشتبہات کو چھوڑنے کو ہوگا. مشکوک چیز کو چھوڑ دینا یہ ایمان کا حصہ ہے جس میں شک پیدا ہوتا ہے حلال ہے یا. تو بہرحال بڑی سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی، مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کی نامزد کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. 22ویں رکوع سے لیس البر ان تولوا وجوہکم سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بیان کیا تھا. نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ جس کو تم نیکی سمجھو، نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی ہے. تو 21ویں رکوع سے 22ویں رکوع سے لے کر 31ویں رکوع تک کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے نیکی کی حقیقت بتائی گئی، پھر اسلام کے کلیات کو ذکر کیا. میں جو اسلام کے احکام ہیں انہیں بیان کیا گیا، اور ان کلیات کے بعد اسلام کے بعض احکام، بعض جزیات جو جزئی چیزیں ہیں ان کے مسائل کو بیان کیا گیا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. وہ کیا کیا چیزیں تھیں وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. رمضان کی فضیلت بیان کی گئی، پھر روزوں کے بعد مسائل کا ذکر کیا گیا. احل لکم لیلۃ الصیام کہ بھئی تو روزے کس وقت شروع ہوگا، کس وقت ختم ہوگا. تو روزوں کے بعد مسائل کا بیان ہوا، پھر اعتکاف کے بعد احکام بیان ہوئے، پھر جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوا، اور پھر حج اور عمرہ کے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. اس رکوع میں وہ حج کے مسائل کا بیان ہوا تھا. پھر آگے جو ہے وہ شراب اور جوئے کے متعلق آپ کو اگر یاد ہو تھوڑے سے مسائل وہاں شراب اور جوئے کے متعلق آئے تھے، اور ہم نے اس میں شراب کی پوری وہ تفصیل بیان کی تھی، کب کیسے کیسے وہ حرام ہوئی اور پھر آخر میں منع ہو گئی پوری طرح. پھر اللہ تعالیٰ نے یتامہ کے ساتھ وہ اگر خرچ مل جائے تو اس کے احکام بیان کیے تھے کہ اسے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، یتیم کے مال کے ساتھ اگر اپنا مال مل جائے. پھر کفار سے اور مشرکین سے نکاح منع کیا. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی مشرک سے، کسی کافر سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اس کے کچھ مسائل کا بیان ہوا تھا. پھر حیض کے مسائل بیان ہوئے، ماہواری کے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض. یہ بھی احکام ہیں قرآن کریم کے جو بیان ہوئے ہیں. پھر ایلا اور یمین، کسی نے قسم کھا لی بیوی کے پاس نہ جانے کی، وہ یاد ہو کہ وہ مسائل بیان ہوئے تھے. اور پھر طلاق، نکاح، عدت، مہر اور رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کے احکام، کب، کتنی دیر، کتنے زمانے تک، کون پلائے گا، کیسے پلائے گا، اجرت کون دے گا، ان کا بیان ہوا تھا. پھر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا. یہ ایک 22ویں رکوع سے لے کر
31ویں رکوع تک ان سارے مسائل کو، ہر رکوع میں یعنی کچھ نہ کچھ مسائل کا بیان تھا، تو ان سارے رکوعات میں احکام کا بیان تھا، خالص احکام تھا، وصیت کے، نماز کے، روزے کے، حج کے اور جس طرح دیگر مسائل جو ہم نے ذکر کیے تھے۔ 32ویں اور 33ویں رکوع میں پھر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا بیان شروع ہوا، پھر وہ طالوت اور جالوت کی مثال بیان کی اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا۔ کیا پیغام تھا؟ کہ لڑائی کا اور کامیابی، لڑائی جنگ میں کامیابی کا دار و مدار تعداد نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے لشکر بڑے بڑی فوجوں پر، بڑے بڑے لشکروں پر کیا ہو گئے؟ غالب آگے باذن اللہ۔ کیسے آئے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس میں مسلمانوں کے لیے آج کل جو جنگی ماحول ہے، تو ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا کہ اگر تم یہ 3 کام کر لو تمہاری فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے اتحاد، آپس میں متحد رہو، آپس میں متحد رہو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ پر توکل۔ ٹھیک ہوگی؟ اتحاد اپنا عمل ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ مدد اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرنا، اور پھر اللہ پر اعتماد کر کے میدان میں نکل جانا، پھر کامیابی اور غلبہ تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ 34ویں رکوع میں اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، ایسا دن قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تم کیا کرو؟ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی اور سرخروئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات اور صفات کی ایک آیت میں انتہائی فصیحانہ اور بلیغانہ طور پر بیان کیا گیا، جسے ہم آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ 35ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کا جو کافر نمرود بادشاہ تھا، جو اقتدار کے نشے میں اپنے اللہ کو، رب کو اور الہ کو بھول کر خود الہیت، الوہیت کا اور ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا تھا، وہ واقعہ بیان ہوا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کر کے دکھایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی واقعہ، تو انہوں نے اس بات پر اللہ سے وہ چاہی کہ اللہ مجھے یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ آپ آخرت میں قیامت میں لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لے کر انہیں جمع کریں، انہیں ذبح کریں، انہیں پھر الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آ جائیں، تو پھر انہیں آواز دیں، وہ اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے کیا ہو کر آئیں گے؟ زندہ ہو کر آئیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ یہ تو حشر کا، قیامت کی، یہ بھی ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ قیامت پر یقین رکھنا، قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ نے حساب کتاب اور محشر کا میدان لگانا ہے، اس پر یقین رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ 36ویں رکوع میں پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا، پھر اس سے 7 بالیاں، پھر ان بالیوں پر، تو یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اور پھر صدقات اور خیرات کے آداب بیان کیے تھے، احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہ دینا، ورنہ عمل کیا ہو جائے گا؟ وہ ضائع ہو جائے گا، اور آخرت میں تمہیں اس کا کوئی بدلہ اور اجر نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات مقبولہ اور غیر مقبولہ کی مثال بیان کی تھی دوبارہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، ایک باغ جو اونچے ٹیلے پر ہو، جہاں ہلکی سی فوار بھی اس کے لیے اتنی کارآمد ہوتی ہے کہ وہ خوب پھل دیتا ہے، اور اگر بارش ہو جائے پھر تو کیا ہی کہیں۔
وہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صدقات مقبولہ اور غیر مقبولہ کو سمجھایا تھا۔ 37ویں رکوع میں اللہ کے راستے میں اچھا اور بہتر، پہلے صدقات کا حکم دیا پھر اس میں اچھا اور بہترین مال اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا تھا، اور خبیث اور جو رذیل ناپاک چیزیں ہیں ان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اس میں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ صدقہ کو ظاہر کر کے دینا چاہیے یا چھپا کر دینا چاہیے، اس کے کچھ احکام بیان ہوئے تھے۔ 38ویں رکوع میں وہ سود کی حرمت اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے، اور سود کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا تھا، اور سود خور کی کیفیت اور مثالیں اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھائی تھی، اور ہر مسلمان کو یہ حکم تھا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد وہ اپنا پچھلا سود سارا کیا کر دے، ترک کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب سے پہلے اپنا اور اپنے خاندان کا وہ سود معاف کیا تھا، اور سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنا سود معاف کر دے اور اب وہ سود واپس نہ لے۔ اسی رکوع میں ساتھ میں اگر کوئی قرض دار وہ مفلس ہو تو اس کو مہلت دینا، اور اس پر اجر کا بیان کیا تھا کہ اگر مہلت دے دو تو اس پر بھی اجر ہے، اور اگر بالکل ہی معاف کر دے تو پھر تو بہت ہی بہتر ہے اس کے لیے، اور بہت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ 39ویں رکوع میں ادھار کے کاروبار میں لین دین کے احکام بیان ہوئے تھے، وہ جو سب سے بڑی آیت تھی قرآن کریم کی، اس میں اور قرض اور ادھار میں لکھنا لکھانا، گواہ بنانا، کاتب، وہ سارے احکام اس کے بیان فرمائے تھے، اور رہن کا حکم بیان کیا تھا۔ اور 40ویں رکوع میں سورت کے آخری یعنی 40ویں رکوع میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور ایمان والوں کا اور اسلام والوں کا آخر میں ایک بہترین انداز میں تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس ایک جامع دعا کے ساتھ اس سورت کو مکمل فرمایا تھا، اور آخری الفاظ یہ تھے فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ہمیں کافر قوم پر غلبہ اور فتح نصیب فرما۔ گویا یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم کی تعلیم سے جو قوم پیدا ہوگی اس کا ذریعے اللہ کا دین اور قانون کفر پر غالب آئے گا۔ قرآن کی تعلیم اور تربیت سے وجود میں آنے والی قوم وہ ہوگی جو اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے قانون کو کیا کرے گی، پھیلانے والی اور اسے دنیا میں غالب کرنے والی۔ ہر انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس لحاظ سے وہ کیا کرے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنی کوشش اور اپنی سعی کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارا سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی مکمل ہوا، 40 پورے رکوع پورا سورہ بقرہ میں ہے، ان کا ہم نے خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر ہماری نسلوں کی، اس محلے کی، پورے شہر کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، اور ہمیں اللہ ذریعے کے طور پر قبول اور منظور فرما دے۔